حوالہ ہنڈی اور ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں ملوث جو افسران ہیں، سیاستدان ہیں، ڈیلرز ہیں اور دیگر بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ان کے حوالے سے ایک رپورٹ وزیر اعظم آفس میں جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، SIFC کے اجلاس میں بھی پیش کی گئی ہے، اور حیرت انگیز بلکہ ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں کہ کس طرح قومی خزانے کو یہ مافیاز جو ہیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں بتا دوں کہ تمام تر جو کارروائیاں ہیں ملکی معاشی استحکام کے لیے، معیشت کی دستاویزی کے لیے کی جا رہی ہیں، اور اس میں ہماری افواج پاکستان اور خاص طور پر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل سید عاصم منیر، وہ اس میں بھرپور دلچسپی بھی لے رہے ہیں، اور افواج پاکستان ان کی ہدایات کے اوپر سول اداروں کے ساتھ اس حوالے سے مکمل جو ہے وہ تعاون بھی کر رہی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں 722 جو کرنسی ڈیلر ہیں وہ حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں جو ہے وہ ملوث ہیں، اور سب سے زیادہ حوالہ ہنڈی کے جو ڈیلر ہیں وہ پنجاب میں 205 ہیں، خیبر پختونخوا میں 183، سندھ میں 176 اور بلوچستان میں 104، آزاد کشمیر میں 37 اور اسلام آباد میں 17۔ یہ لوگ جو ہیں یہ جو ریگولر چینلز کے ہوتے ہیں رقم بھجوانے کے لیے منی ٹرانسفر کے حوالے سے، منی ایکسچینجز کے ذریعے اس کو استعمال نہیں کرتے بلکہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے اور ٹیکس سے بچا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایران سے تیل کی اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی انٹیلیجنس بیورو نے جو رپورٹ دی ہے وہ بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اس ایران سے جو پاکستان کو سالانہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر جو تیل ہے وہ اسمگل ہوتا ہے، اور اس کی جو مالیت بنتی ہے وہ تقریباً کم و بیش 60 ارب روپے سے زیادہ ہے، اور یہ سیدھا سیدھا قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے، اور ایرانی تیل کی اسمگلنگ سے ہونے والی جو آمدن ہے اس کو دہشت گرد بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایرانی سرحد سے ملکہ علاقوں میں 76 جو ڈیلرز ہیں وہ تیل اسمگلنگ میں ملوث ہیں، اور ملک بھر میں 995 پمپ ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار بھی کرتے ہیں، اور اس میں 90 سرکاری حکام ملوث ہیں اور 29 سیاستدان بھی ان میں شامل ہیں، اور اس میں بلوچستان کے، سندھ کے اور پنجاب کے سیاستدان بھی مبینہ طور پر جو ہیں وہ شامل پائے گئے ہیں، اور جو پاکستان اسٹیٹ آئل کی گاڑیاں بھی ہیں وہ بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جو مسافر بسیں ہیں جو زائرین کو لے کر جاتی ہیں ان کی چھتوں کے اوپر، ان کی جو جہاں پہ سامان رکھا جاتا ہے ان کی جو ڈگیاں ہوتی ہیں وہاں کے اوپر بھی بڑے بڑے کین جو ہیں وہ ایرانی اسمگل شدہ تیل کے رکھے جاتے ہیں، اور اس کو جو گاڑیاں ایرانی گاڑیوں کے ذریعے یہ سارا سامان پاکستان میں آتا ہے، اور ان گاڑیوں کو زمیات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح پاکستان میں جو ہے وہ ایرانی تیل کی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ اب ان کے خلاف یہ ایکشن شروع کر دیا گیا ہے، 500 کے قریب جو پمپ تھے وہ بلوچستان میں بند کیے گئے ہیں، اور جو 76 ڈیلرز تیل اسمگلنگ میں ملوث ہیں ان کے خرید بھی گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا گیا ہے۔ اب جو دوسرا آپریشن ہے وہ جاری ہے بجلی چوروں کے خلاف، چینی کے مافیا کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، ان کے خلاف بھی جاری ہے، ان کے خلاف بھی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دکانیں، گودام سیل کیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں سے ہزاروں کھاد کی بوریاں اور دیگر اناج برآمد ہوا تھا جو کہ ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ کر رکھا تھا۔ اسی طرح راولپنڈی، چکوال، تلا گنج، صادقآباد کے بعد لاہور میں بھی کارروائیاں کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے چینی کی جو قیمت ہے وہ 10 روپے سے لے کر 20 روپے کی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب حکومت اور شوگر مل ایسوسی ایشن کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہوا ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان میں جو چینی ہے وہ پنجاب میں خاص طور پر 140 روپے فی کلو میں ملے گی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو اسمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کیا گیا، 10,000 چینی کے تھیلے، 5,000 بوری گندم، دیگر اناج جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ کہ مختلف اضلاع میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان عناصر کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی گئی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ صرف جو بجلی چوری میں ملوث عناصر ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہیں، کروڑوں روپے کے جرمانے کیے گئے ہیں، غیر قانونی میٹرز اتارے گئے ہیں، اور جو مافیا اس میں ملوث ہے، جو واپڈا اور بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے جو عناصر اس میں ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر ان تمام تر اقدامات کا مقصد یہی ہے کہ جو مافیاز پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو بھی ریلیف نہیں دے رہے، ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی کی جائے،
اور اسی کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور جو معاشی استحکام اور جو نگران وزیر داخلہ تھے، انہوں نے گزشتہ روز بھی پریس کانفرنس میں واضح طور پر ایک لائن اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی جو ایسے اسمگلنگ میں، ذخیرہ اندوزی میں اور عوام کو تکلیف پہنچانے میں ملوث ہیں، اور جو ادارے ہیں مقتدر حلقے ہیں وہ بھی ان اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ آرمی چیف خود بھی اس سارے معاملے میں، تاکہ ملک میں معاشی استحکام آئے، وہ اپنا ایک رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں، لیکن جو سول ادارے ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں بھرپور انداز میں بغیر کسی دباؤ کے یہ کارروائیاں عناصر کے خلاف جاری رکھنی ہوں گی جو کہ اس سارے گراؤنی کاروبار میں ملوث ہیں۔ قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، ٹیکس بھی بچایا جا رہا ہے، اور پھر جو پاکستانی عوام کو فائدہ ہونا تھا، اور یہ مہنگائی کر کے مہنگائی بھی کم ہوگی۔ جس طرح جو آٹا، جو تیل ہے، خاص طور پر جو گندم ہے، چینی ہے، ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی واقع ہوگی۔ تو ان اقدامات کے اوپر عوام بھی بڑے خوش ہیں، اور عوام کہتے ہیں کہ آپریشن بلا امتیاز جاری رہنا چاہیے، اور وہ جو اسمگلرز ہیں، جو ذخیرہ دو عناصر ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے ایسی کارروائیوں کا جاری رہنا بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔